السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیام رمضان۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ پیام رمضان، مہمان رمضان۔ مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مالک کی عنایات کا عنوان مبارک ہو، عالم اسلام کو رمضان مبارک۔ آج 20واں روزہ ہے اور مہمان رمضان آہستہ 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 ہم سب سے رخصت ہو جائے گا، کیونکہ کل آخری عشرہ جہنم سے نجات شروع ہو رہا ہے۔ یاد دلا گئے آخری عشرہ میں صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ جو کچھ بھی ہے ہر حال میں ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور آج ہم پروگرام میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کفارہ فدیہ کتنا ہمیں ادا کرنا ہے۔ رمضان مبارک میں ہر مسلمان پر 30 روزے فرض کیے گئے ہیں، تاہم صحت سفر پر کچھ رقم مخصوص کی گئی ہے جس کی ادائیگی لازم ہے۔ روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے یا کسی وجہ سے چھوٹ جانے پر جو رقم ادا کی جاتی ہے اسے فدیہ کہا جاتا ہے۔ سال 2024 میں گندم کے حساب سے ایک روزہ کے لیے فدیہ کی رقم 300 روپے اور 30 روزوں پر 9000 روپے ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ لگاتار 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو بطور کفارہ 60 دن تک کسی مسکین غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ صدقہ فطرہ کی رقم 300 روپے فی کشت ہوگی، جو کہ 2 کلو گندم آٹے کی قیمت کے برابر ہے، جبکہ بیماری کے باعث روزہ چھوڑنے کا فدیہ بھی فی کشت 300 روپے ہوگا۔ صدقہ فطرہ کی رقم جو کے حساب سے کم از کم 600 روپے، کھجوروں کے حساب سے 2400 اور کشمش کے حساب سے 4400 روپے ہوگا۔ زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بینک میں کم از کم 1,35,159 روپے ہوں گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں زکوٰۃ صدقہ فطرہ کے بارے میں۔ سورہ التوبہ 34 اور 35 میں ہے، اور دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ داغی جائے گی اور اسی سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ سوچیں وہ لوگ جو ایسا کریں گے انہیں کتنا عذاب ہے۔ اسی عذاب سے بچیں، خدا کی راہ میں خرچ کریں، یہی تو مہینہ ہے۔ خوب خاطر مدارت، مسکین، غریب سب کا خیال رکھیں آپ، اور سارے صدقے جو بھی آپ کے اوپر ہے وہ آپ سب ادا کریں۔ وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے ان کے لیے یقیناً اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم 31 میں ہے، اور اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ سورہ البقرہ میں ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے صدقہ اور فطرہ دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی کو دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ افطاری کے وقت دعاؤں میں ہمیں ضرور شامل کیجیے، مگر ساتھ ساتھ یہ دعا ضرور کریں کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے نجات اللہ تعالی ہم سب کو دلائیں۔ جتنی آپ سے عبادت ہو سکے خوب عبادتیں کیجیے اور نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کیونکہ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ غور کریں، سوچیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ آج بس اتنے ہی۔ دعاؤں کا طلبگار
سید محمد سلیم چراغی۔ یہ رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، جس کے لیے رہتا ہے بہت چاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مہمان مہینہ ہے یہ بتلاؤ سبھی کو، مالک کی عنایات کا عنوان مبارک ہو عالم اسلام کو رمضان